حامیم کے حوالے سے ہم نے اللہ کی صفات اعظم کا ذکر کیا، اور ہم اسی حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اگلی صفت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے وہ رحمان اور رحیم، وہ دونوں الفاظ حامیم کا مجموعہ ہیں، حامیم ہی سے بنے ہیں۔ تو ان صورتوں میں، یعنی ان 7 صورتوں میں اللہ کی صفات رحمانیت اور رحمیت کی وضاحت تفصیل سے کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محض اپنی رحمت سے یہ کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ کلام بھی رحمت ہے، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ نازل کیا گیا وہ بھی رحمت ہے۔ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم 41 کا 1، یعنی یہ نازل شدہ رحمان اور رحیم کا ہے، اور یہ رحمت للعالمین پر نازل ہوا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح 43 کے 17 میں فرمایا کہ یہ رحمان کے لیے مثال دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا 43 کے 20 میں کہ اگر اللہ رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں تھا۔ پھر آگے فرمایا 43 کے 33 میں کہ یہ لوگ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ساری امت ایک طرف چلی جائے تو جو کافر ہیں میں ان کے لیے چاندی کے گھر بنا دیتا۔ یعنی رحمان کی طرف سے اتنی کھلی چھوٹ ہے کہ اگر کوئی کفر کرنا چاہے تو کرے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ 43 کا 45 کہتا ہے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، یعنی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیا یہ جو اللہ کے رحمان کے علاوہ کوئی الہہ بنا رہے ہیں جو کہ جن کی عبادت کریں گے؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ تو یہ رحمان رحیم اللہ کی حامیم کی صفات میں شامل ہے۔ اگلی صفت ہے الحی القیوم، وہی ذات جو قائم و دائم ہے، وہ حیات اور موت کا مالک ہے۔ اب اس کو دیکھیے، حامیم کے حوالے سے آپ کو اللہ کی صفات اعظمہ اس میں ملیں گی، تو معلوم یہ ہوا کہ حامیم آپ کہتے ہیں، اس میں حی القیوم بھی آ جاتا ہے، اس میں رحمان رحیم بھی آ جاتا ہے، اس میں حکیم حمید بھی آ جاتا ہے، اس میں حکم حکم اور حکمہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ یہی چیز بتا رہی ہے کہ هو الحی لا الہ الا ہو، کہ ایک حامیم آپ کو اللہ کی صفات کی سیر کرا رہا ہے، اگر ہم غور کریں تو، کہ وہی تو ہے جو زندہ ذات ہے اور جو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ایک حرف یا ایک دو حرفی لفظ ہمیں حامیم کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی صفات کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی سیر کراتا ہے، اللہ کی حکمت حاکمیت اور حکم کی سیر کراتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہیں، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حامیم ان تمام الفاظ کو، ان تمام ناموں کو، اللہ کی صفات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر ہم اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، وظیفہ بنانے سے مراد ہے اس کو اپنا کام بنائیں، اس کو اپنا عمل بنا لیں، حامیم کو اپنا عمل بنائیں، یعنی اپنی زندگی میں اپنے اعمال میں ان صفات کو شامل کریں، تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اولو العظم صفات کی طرف آگے بڑھیں گے، اور آپ ان سے اپنا ناطہ جوڑیں گے۔ ناطہ جوڑنے سے اللہ کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے، اور آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا کاروبار بہتر ہوگا، دنیا میں آپ کو عزت حاصل ہوگی، اور آپ کو رزق کریم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ اعمال کریں جو اللہ کی صفات حمیدہ سے جنہیں ہمیں کے ساتھ شامل حال ہوں، اور وہ ہمیں وہ عزت ملے دنیا اور آخرت دونوں میں، ہمیں وہ عزت ملے جس کے ہم مستحق بنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہدایت پر عمل کرنے کے بعد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ملنے کے بعد۔ حامیم کے حوالے سے ہم حامیم کی صورتوں میں جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
اپنے آپ کو حکم بھی بتایا، حکم بھی بتایا اور حکمت بھی بتایا۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک دو حرفی حامیم ہمارے سامنے ایک اسم اعظم بن جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کی بہت ساری صفات اکٹھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کو کیسے بیان کیا گیا ہے اور یہ صورتوں سے کس طرح نکالا گیا ہے ان کو۔ 40 کے 48 میں فرمایا ان اللہ قد حکم بین العباد، لو اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ حکم ہے، حامیم کو ذہن میں رکھیے۔ پھر فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر، تو حکم صرف اللہ عالی اور بڑی ذات والے کا ہے۔ پھر فرمایا 42 کے 10 میں فحکمہ الی اللہ، 42 کے 10 میں تو فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا 40 کے 8 میں انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی طاقتور حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا 41 کے 42 میں تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل شدہ ہے حکمت والی صفات کا۔ اب آپ سمجھیے کہ حامیم کو ایک طرف رکھیے، حامیم کے صفات والے نام کو اپنی طرف ایک طرف رکھیے۔ اب حامیم کے اندر یہ سارا کیپسولیٹڈ موجود ہے۔ تو ایک دو حرفی لفظ سے آپ جا رہے ہیں اللہ کی ان مختلف صفات کی طرف، اور جیسے فرمایا 43 کے 84 میں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا علم والا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورتی سے اللہ کی یہ تمام صفات حامیم کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح 45 کی 2 میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ عزیز الحکیم کی طرف سے یہ کتاب نازل شدہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ 45 کا 37 میں ہے، جس میں فرمایا کہ ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے اور وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے اگر آپ پورے حامیم میں پہنچ جائیں گے تو 2 حرف حامیم آپ کو اللہ کے ان تمام صفاتی ناموں کا احاطہ کرتے نظر آئیں گے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم اعظم کی ایک کنجی ہے جسے ہم اگر سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس کو دہرائیں۔ دہرانے سے مراد اس کے تسبیح کے دانوں پر اس کو پھیرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں لانا ہے، اپنے کاروبار میں لانا ہے اس عمل کو، اس تمام خوبصورتی کو، کہ آپ کی تعریف دنیا والے بھی کریں، شکایت آپ کی اللہ سے کوئی نہ کرے، اور اللہ کی وہ صفات اعظم آپ اپنے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی سیاست میں اور اپنی معیشت میں اور اپنی معاشرت میں لائیں، تو اللہ کا اسم اعظم آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا مددگار ہوگا، اور آپ دین اور دنیا میں کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔